بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب کرب و بلا میں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خاندان پر پانی بند کر دیا گیا، رسول اللہ کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے صدائیں بلند کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ 3 دن تک رسول اللہ کے خاندان کا پانی بند تھا۔ جب کربلا میں ہر ایک شہید شہادت کا جام پیتا گیا تو کربلا میں 10 محرم کے دن امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے۔ امام حسین علیہ السلام یزید کے سامنے مدد طلب کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام یزید کے سامنے مدد طلب کرتے ہیں کہ کوئی ہے اس غریب کی مدد کرنے والا۔ آسمان ہل اٹھا اور زمین تڑپ اٹھی، فرشتے آ گئے اور جنات کہنے لگے، اے حسین ابن علی، ہمیں حکم کریں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صدا صرف انسانوں کے لیے ہے۔ لیکن افسوس کہ تمام انسان رسول اللہ کے نواسے کی غربت پر ہنسنے لگے۔ اتنے میں خیمے سے ایک بچہ اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے کہ اتنے میں ہی حضرت بی بی رباب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، حضرت امام حسین علیہ السلام کو اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگی، نواسۂ رسول، جیسے ہی آپ نے کہا کہ کوئی ہے اس غریب کی مدد کرنے والا، آپ کے اس شہزادے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین علیہ السلام علی اصغر کا سر چومتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے ام رباب، میں علی اصغر کو پانی پلا کر آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ حسین ابن علی اپنے 6 ماہ کے بچے کو کربلا میں میدان میں لے کر آتے ہیں اور فرمایا کہ تمہاری جنگ رسول اللہ کے اس نواسے سے ہے، اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اے لوگو، 3 دن سے اس معصوم بچے نے پانی نہیں پیا، پیاس کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ اے لوگو، اس بچے کو پانی پلاؤ۔ اے حسین، پانی خود پینا چاہتے ہو اور نام اس بچے کا لیتے ہو، اگر یہ بچہ پانی خود مانگے گا تو ہم اسے پانی پلائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو بلند کیا اور فرمانے لگے، اے علی اصغر، نانا کی امت سے پانی مانگو۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ فرمانا ہی تھا کہ علی اصغر 6 ماہ کے بچے نے لب ہلائے اور علی اصغر فرمانے لگے کہ اے لوگوں، میں تمہارے رسول کے گلشن کا ایک چھوٹا سا پھول ہوں، میری رگوں میں تمہارے رسول کا خون بہتا ہے۔ اے لوگوں، میں 3 دن سے پیاسا ہوں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ علی اصغر کی صدا سے فوج اشیاء ہلنے لگی۔ عمر بن سعد اور شمر نے کہا، کہیں فوجیں یزید بغاوت پر نہ ادھر آئیں، اور آواز لگائی کہ تیر چلاؤ۔ ہر ایک کے پاس جانوروں کے شکار کے لیے تھا جو تیر۔ تاریخ نے لکھا کہ وہ تیر علی اصغر کا نشانہ لیے اور تیر چلا دیا گیا۔ اس تیر کی 3 نوکیں تھیں، ایک نوک علی اصغر کی کمر میں لگی تو دوسری نوک علی اصغر کے بازو میں لگی اور تیسری نوک علی اصغر کے کان میں لگی۔ تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر وہ چیرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے بازو میں جا لگا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ علی اصغر کے جسم سے خون امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر جا گرا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے 6 ماہ کے بچے علی اصغر کو ہاتھوں میں لیے اپنے نانا کی امت کو دیکھ رہے ہیں۔ چاہا کہ علی اصغر کے خون کو زمین کے حوالے کرے، زمین چیخ اٹھی، مولانا، اگر آپ خون کو میرے اوپر گراتے ہیں تو روز محشر تک میں اناج نہیں اگاؤں گی۔ امام علیہ السلام نے سوچا کہ خون کو آسمان کے حوالے کر دوں۔ آسمان سے آواز آئی، اے رسول اللہ کے نواسے، اگر اس خون کو ہمارے حوالے کیا تو روز محشر تک ہم بارش نہیں برسائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے خون کو علی اصغر کے چہرے پر ملا اور ان ظالموں کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے، لوگو، روز محشر میں خون علی اصغر کا اپنے چہرے پر لے کر آؤں گا اور فرماؤں گا کہ میرے 6 ماہ کے بچے علی اصغر کا کیا قصور تھا۔ امام حسین علیہ السلام جیسے ہی علی اصغر کو اپنے بازو میں چھپائے، جیسے ہی خیمے میں آئے، حضرت بی بی رباب نے رو کر فرمایا، اے مولا، میرے بچے نے پانی پیا۔
امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو اپنے بازو سے ہٹایا۔ جیسے ہی بی بی رباب نے دیکھا رو کر عرض کرنے لگی، اے مولا، جس ظالم نے میرے بچے کو شہید کیا اس کی کوئی اولاد نہ تھی کیا؟ ماں باپ تو اپنے بچے کی جسم پر ایک خروش تک برداشت نہیں کر سکتے، تو کیسے دیکھا ہوگا اس ماں باپ نے اپنے 6 ماہ کرو۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر کرو، اللہ کی مرضی اسی میں ہے کہ ہم صبر کریں، ہر ظلم سے ہم نے صبر کرنا ہے کیونکہ ہمارے ہی خون سے اللہ کا دین بچانا ہے۔ ایک خطا کھودتے ہیں اور علی اصغر کو کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر دفن کرتے ہیں۔ 10 محرم کے دن جب امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک سے آپ کا سر جدا کر دیا گیا، جب تمام سروں کو کاٹ دیا گیا تو عمر بن سعد نے کہا کہ دیکھو کوئی سر رہ تو نہیں گیا؟ کسی ظالم نے کہا کہ ایک سر رہ گیا ہے۔ شمر نے کہا کون سا؟ اس نے کہا کہ حسین ایک 6 ماہ کے بچے کو لے کر آئے تھے، اس کا سر نہیں ملا۔ شمر نے کہا ڈھونڈو، زمین پر نیزے مارتے رہو اور اس کا سر ڈھونڈو۔ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر نیزے مار کر علی اصغر کو ڈھونڈتی رہی۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک جگہ پر نیزہ لگا، جیسے ہی نیزہ اوپر آیا تو اس نیزے پر علی اصغر کا جسم مبارک سوار تھا۔ جیسے ہی ایک ماں نے اپنے بچے کو نیزے کے اوپر دیکھا تو ماں نے چیختے ہوئے مدینے کی طرف رخ کیا اور فرمایا، یا رسول اللہ، دیکھیے آپ کی امت میں ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اور اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے اللہ کے دین کو بچایا، اللہ کے دین کی خاطر اپنے اور اپنے بچوں کی قربانیاں دی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ اسی طرح کی ویڈیوز میں آپ کے لیے لاتی رہتی ہوں۔ شکریہ۔